السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ تہجد کا ایک ایسا معجزہ شیئر کروں گی جو میرے ساتھ ایک بہت ہی زیادہ پیاری بہن نے شیئر کیا۔ یہ کہانی میں بالکل انہی کی زبانی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ یہ کہانی انہوں نے میرے ساتھ واٹس ایپ کے گروپ میں شیئر کی ہے۔ وہ لکھتی ہیں، میں یہ کہانی اپنے آپ سے یہ کہنے کے لیے بیان کر رہی ہوں کہ مجھے کبھی یقین نہیں تھا کہ رات کی تنہائی میں اٹھ کر دعا کرنے سے کوئی فرق پڑے گا۔ میری زندگی کا وہ مرحلہ تھا جب ہم شادی کے کئی سال گزر جانے کے باوجود بچہ نہ ہونے کی تکلیف سے گزر رہے تھے۔ میں اور میرے شوہر دونوں نے بے شمار طریقے آزمائے، ڈاکٹر سے ملے، مختلف علاج کروائے، مگر کوئی خاص نتیجہ سامنے نہ آیا۔ گھر میں ہر طرف سے یہ خاموشی اور فکر کی فضا چھائی رہتی تھی۔ میرے شوہر میری ہر دکھ سکھ میں میرے ساتھ کھڑے رہتے تھے اور میرے سسرال والے بھی ہماری مدد کرنے کی کوشش کرتے، مگر میرے دل میں ایک بے قراری سی چھائی رہتی تھی کہ کہیں میری خواہش کبھی پوری نہ ہو۔ ہر ماہ جب ماہواری کا وقت آتا تو میں امید کے ساتھ اپنی جانچ کروانے جاتی، مگر ہر بار نتیجہ منفی آتا۔ یہ سلسلہ کئی سالوں تک جاری رہا۔ اس دوران میرے سسرال والے اکثر کہتے کہ اللہ کی مرضی ہے، صبر کرو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن میرے دل کی تنہائی اور اندرونی درد کو الفاظ میں بیان کرنا مشکل تھا۔ میرے شوہر کی محبت بھری نگاہیں اور ان کے حوصلہ افزا کلمات میرے لیے ایک چھوٹا سا سکون لے آتے تھے، مگر وہ سکون دیر تک نہ رہتا۔ میں نے خود کو ہر رات آنکھیں بند کر کے دعا مانگتے دیکھا، حالانکہ مجھے اس بات پر یقین نہ تھا کہ یہ رات کی عبادت مجھے کسی خاص نتیجہ تک پہنچا سکتی ہے۔ میں نے تہجد کا آغاز کیا۔ میں نے 3 مہینے تک روز تہجد پڑھی، اور جن دنوں میں تہجد نہیں پڑھ سکتی تھی اس دن میں لیٹے ہوئے ہی اللہ سے دعا کرتی رہتی۔ ایک رات کچھ ایسا ہوا جس کا اندازہ مجھے پہلے کبھی نہ ہوا تھا۔ میں نے ایک عام سی رات کو، جب سب گھر والے سو رہے تھے، اپنے کمرے میں اکیلی بیٹھ کر دعا کی۔ میں نے دل سے التجا کی کہ اے میرے رب، میرے اس بے قراری کو دور فرما۔ میری زندگی میں وہ خوشی لا جس کی میں بے صبری سے تلاش کر رہی ہوں۔ مجھے ابھی تک یاد ہے کہ جب میں نے اپنی دعا مکمل کی اور آنکھیں بند کی تو ایک عجیب سی پرسکونی میرے دل میں چھا گئی۔ مجھے لگا جیسے میرے دل کی ہر آواز اللہ کے سامنے کھل کر ظاہر ہو رہی ہو۔ اگلی صبح جب میں جاگی تو مجھے پہلے کسی بھی تبدیلی کا اندازہ نہ ہوا۔ روزمرہ کی مصروفیات میں گم تھی۔ میں نے جیسے ہی اپنی دنیا میں رہنا شروع کر دیا تھا اور جیسے مجھے سکون آ گیا تھا۔ مگر کچھ دن بعد جب میں نے اپنی ماہواری کے ٹیسٹ کروائے تو ایک دن میں نے حیران کن خبر پائی۔ ڈاکٹرز نے بتایا کہ میری ٹیسٹ رپورٹ میں مثبت تبدیلیاں نظر آنے لگی ہیں۔ پہلے تو مجھے یقین نہیں ہوا، مگر جب دوبارہ ٹیسٹ کروائے تو نتیجہ اس بات کی تصدیق کر گیا کہ میں حاملہ ہوں۔ اس لمحہ میرے دل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، جیسے سالوں کی مایوسی کی راتیں ایک دم ختم ہو گئی ہوں۔ جب یہ خبر میرے شوہر کو ملی تو ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ وہ فوراً مجھے گلے لگا کر کہتے رہے، یہ تو اللہ کی عنایت ہے، تمہاری دعاؤں کا جواب آ گیا ہے۔ میرے سسرال والوں نے بھی خوشی کا اظہار کیا۔ میری ساس نے دعاؤں کے ساتھ مجھے مبارکباد دی اور ہر طرف خوشی کا سماں چھا گیا۔ گھر میں ہر کونے سے ایسے الفاظ نکل رہے تھے کہ آخرکار خوشخبری آ گئی ہے۔ میرے دل میں یہ سوچ اب بھی تازہ تھی کہ جیسے رات کی تنہائی میں اٹھ کر دعا کرنے کا وہ لمحہ میری تقدیر بدل گیا تھا۔ اب میری زندگی میں ایک نیا رنگ آ گیا تھا۔ حمل کے دنوں میں ہر رات جب میں اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھ کر مستقبل کے بچے کے بارے میں باتیں کرتی تو ان کی آنکھوں میں ایک چمک ہوتی، جیسے وہ بھی ایک نئے خواب کی تعبیر دیکھ رہے ہوں۔ میرے سسرال والے بھی میری حفاظت اور صحت کا خاص خیال رکھتے۔ ہر ملاقات میں میری صحت کے حوالے سے پوچھا جاتا اور ہر بار میں کہتی اللہ کی مہربانی ہے، سب ٹھیک ہے۔ لیکن دل کے اندر وہ لمحے اور راتیں یاد آ جاتی جب میں اپنی تنہائی میں دعا مانگتی تھی، اور آج میری زندگی میں وہ خوشی واپس آ گئی ہے جس کا میں بے صبری سے انتظار کر رہی تھی۔ حمل کے پہلے مہینوں میں میری حالت کچھ نازک تھی، لیکن میرے شوہر کی محبت اور حمایت نے مجھے ہر لمحہ حوصلہ دیا۔ وہ ہمیشہ میرے ساتھ ہوتے، جب بھی میں بیمار پڑتی یا تھک جاتی وہ میرے ہاتھ تھام کر میری حوصلہ افزائی کرتے۔ ان کے الفاظ اور محبت بھری نظروں نے مجھے یہ یقین دلایا کہ میں اس مشکل سے نکل جاؤں گی۔ میرے سسرال والے بھی ہر ممکن طریقے سے میری دیکھ بھال کرتے، خاص طور پر میری ساس جو ہمیشہ کہتی، بیٹی اللہ نے تمہیں بہترین نعمت دی ہے۔ یہ الفاظ میرے لیے ایک نیا حوصلہ بن گئے تھے۔ جب حمل کا درمیانی مرحلہ شروع ہوا تو میری صحت میں بہتری آ گئی۔ ہر ہفتے جب میں ڈاکٹر کے پاس جاتی وہ خوشی سے کہتا کہ آپ کا حمل بہت اچھے سے بڑھ رہا ہے، لیکن ان کو کیا پتا تھا یہ سب کچھ تہجد کی وجہ سے ہے۔ ایون کہ ان دنوں میں بھی میں تہجد نہیں چھوڑ رہی تھی۔ ان ملاقاتوں میں میرے شوہر کا ساتھ اور ان کے سسرال والوں کا پیار میرے لیے باعث مسرت تھا۔ ایک دن جب میں نے اپنے آئینے میں اپنی جھلکتی ہوئی آنکھوں کو دیکھا تو مجھے محسوس ہوا کہ جیسے میں ایک نئی زندگی کی طرف بڑھ رہی ہوں۔
मेरी आँखों में खुशी के आँसू थे, मगर वो आँसू मायूसी के नहीं बल्कि उम्मीद के थे। और इन दिनों में मैं तहज्जुद और ज़्यादा लंबी करती जा रही थी। हमल के आखिरी महीने में घर में एक नया जोश आ गया था। हर रात घर के बड़े छत पर बैठकर सितारों को देखते, क्योंकि गर्मियों की रातें आ रही थी। हम सब मिलकर बच्चे की सलामती और मुस्तकबिल की खुशियों की दुआ करते। मेरे शौहर ने ख़ास तौर पर मेरी सेहत का बहुत ख़्याल रखा और हर मुमकिन सहूलत फ़राहम की। ये सब कुछ तहज्जुद की वजह से था कि मेरे ससुराल वाले का रवैया जो पहले थोड़ा तल्ख़ था, वो भी ठीक होता जा रहा था और मेरे शौहर का भी रवैया ठीक होता जा रहा था। आखिरी दिन करीब आ चुके थे और मैं तहज्जुद थाम ली थी। उसका मैं साथ नहीं छोड़ रही थी और मैं रोज़-रोज़ अपने बच्चे की आमद का इंतज़ार करने लगी और तहज्जुद में अल्लाह ताला से बातें करती रही। वो दिन जब मैंने पहली बार अपनी गोद में अपने बच्चे को महसूस किया, वो लम्हा मेरे लिए एक लाजवाब मौजज़ा था। मेरी शादी की सालगिरह के कुछ दिन बाद जब मैंने अपने शौहर की आंखों में खुशी देखी और सास की दुआओं को महसूस किया, तो मुझे एहसास हुआ कि मेरी ज़िंदगी का वो दौर ख़त्म हो चुका है जिसमें बेकरारी और मायूसी ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था। मेरी दुनिया बदल गई थी। मेरी शादी को 3 साल हो गए थे और 3 साल तक मैंने हामिला होने की कोशिश की, मगर नहीं हो पाया। मैंने बहुत ज़्यादा टेस्ट करवाए, रिपोर्ट्स करवाई, लेकिन कुछ भी ना हुआ। आखिरकार जब मैंने तहज्जुद पढ़ना शुरू की और अल्लाह से दुआ करना शुरू की, रात के आखिरी पहर में 3 महीना के अंदर मेरी रिपोर्ट्स नॉर्मल हो गई, पॉजिटिव हो गई। और इवन कि जब मैं हामिला हो गई, तो मैंने तब भी तहज्जुद नहीं छोड़ी। मैंने उन दिनों में भी तहज्जुद पढ़ी और मेरी डिलीवरी बहुत ही नॉर्मल तरीके से हो गई। मेरे शौहर का रवैया ठीक हो गया, मेरी सास-ससुर का रवैया ठीक हो गया और उसके बाद मैं तहज्जुद नहीं छोड़ी। और मैं अभी भी अपने बच्चे के लिए दुआ करती रहती हूँ ताकि वो सेहतमंद रहे और खुशहाल रहे। और इवन मैंने अभी भी तहज्जुद नहीं छोड़ी और अब मैं दूसरी दफ़ा हामिला हो चुकी हूँ। ये मेरी कहानी हर उस बहन तक शेयर कर दें जो मायूस हो चुकी हैं। वो बस तहज्जुद पढ़ें और तहज्जुद में इस्तिग़फ़ार करें, अल्लाह ताला से दुआ करें और आप देखेंगे कि अल्लाह ताला ने तहज्जुद में ही आपकी सुन ली है। आपको लंबे-लंबे वज़ीफ़े करने की ज़रूरत नहीं है। टेस्ट करवाएँ, मेडिसिन खाएँ, लेकिन उसके साथ तहज्जुद को ना छोड़ें। माशाल्लाह, इस बहन की बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत कहानी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट भी ज़रूर करिएगा। मज़ीद इस तरह के इस्तिग़फ़ार के, तहज्जुद के, दुरूद इब्राहीम की, सूरह रहमान की और सूरह बकरा के मौज़ूआत जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जज़ाकल्लाह खैर।